بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مملوک العلی محدث نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات۔ حکیم صاحب ممدوح نے فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی مولانا والد ماجد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد خاص تھے وہ مولانا یعقوب صاحب تھے، ان کے والد مولانا مملوک علی تھے۔ یہ مولانا مملوک علی صاحب جب تحصیل علم کے لیے دہلی تشریف لے گئے تو صورتحال یہ تھی کہ جس استاد سے پڑھنا شروع کرتے وہ کچھ قلت مناسبت محسوس کر کے ایک سبق کے بعد دوسرا سبق نہ پڑھاتا تھا۔ بعضوں سے طبیعت ملتی نہیں تو وہ پتہ نہیں کیا محسوس کرتے، اس کے ایک سبق پڑھا کے چھوڑ دیتے، دوسرا نہیں پڑھاتا تھا۔ مولانا سخت ملول اور غمگین ہوئے۔ اسی پریشانی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا غم سنایا کہ میں علوم کے شوق میں وطن چھوڑ کر آیا ہوں، جس سے پڑھنا شروع کرتا ہوں ایک سبق کے بعد پڑھانے کا نام نہیں لیتا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا کل آنا۔ مولانا اگلے روز حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب نے ہدایت النحو کا ایک سبق پڑھا دیا۔ ہدایت النحو کتاب ہے جس سے آپ واقف ہیں، نحو کی کتاب ہے حالانکہ، اور فرمایا کہ جاؤ اب جس استاد سے پڑھو گے وہ پڑھانے سے انکار نہ کرے گا۔ چنانچہ پھر ایسے چلے کہ بڑے بڑے اکابر مثل حضرت گنگوہی اور نانوتوی وغیرہ ان کے شاگرد ہوئے۔ ایک سبق پڑھا کے توجہ فرما دی اور محبوبیت ڈال دی اس میں۔ بعض مرتبہ بزرگوں کی جو برکات بولتے نا تو اس ضمن کی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ اسپیشل چیز ہوتی ہے، بہت خاص الخاص حصہ ہوتا ہے القاء کا یا مناسبت پیدا کر دینے کا۔ چونکہ ویسے بھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کچھ تکوین سے مناسبت رکھنے والے بزرگوں میں سے تھے، پتہ نہیں کیا کر دیا، تکوینی لائن کے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب میں استادی مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھتا تھا میرے تمام بدن پر خارش نکل آئی، ہاتھوں میں دستانہ پہن کر سبق پڑھنے کے لیے حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور ان دنوں میں بھی ایک دن سبق ناغہ نہیں کیا۔ ایک روز مجھ کو زیادہ خارش میں مبتلا دیکھ کر حضرت استادی نے فرمایا میاں رشید تمہارا تو وہ حال ہو گیا، بقول شخص مولانا رشید مطلب گنگوہی کے استاد ہیں، یہ وہ ایک فارسی کا شعر پڑھ دیا۔ جسے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت مولانا مملوک علی صاحب یہ شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے، اور مولانا مملوک علی صاحب کے شاگرد ہیں مولانا یعقوب صاحب، مولانا شیخ مصطفی گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، اور یہ مولانا مملوک علی حاجی مولانا محمد یعقوب صاحب کے والد ماجد بھی ہیں۔ تو مولانا یعقوب صاحب جو ہیں حضرت مولانا گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی کے استاد زادے بھی ہیں، استاد کے بیٹے، اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے مولانا محمد یعقوب صاحب، اور بزرگوں میں سے تھے، مجاذب میں سے تھے، مجذوب بھی تھے ذرا، اور بڑے فن کے آدمی تھے۔ مولانا یعقوب صاحب کے بارے میں ہم نے اساتذہ سے سنا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، سنا کہ مجھے سامان دے دو میں ایٹم بم بنا کے دے دوں گا۔ عجیب ہی آدمی تھے وہ بولتے تھے، سنا کہ مجھے یہ دے دو میں یہ بنا کے دے دوں گا۔
کس کے ہیں؟ گزشتہ کس کے پڑھ کے سنائے جا رہے تھے؟ مولانا نانوتوی کے شاید نہیں، قاسم نانوتوی کے واقعات سنائے جا رہے تھے غالباً۔ خان صاحب نے فرمایا کہ حکیم عبدالسلام ملیح آبادی کو مولانا نانوتوی کی خدمت میں جانے کا بہت شوق تھا۔ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ جب تو مولانا کی خدمت میں جاوے مجھے اپنے ساتھ ضرور لے چلنا، لیکن مجھ بد نصیب کے دل میں ایک خیال جم گیا تھا، وہ یہ کہ حکیم صاحب بہت خوش بیان اور گویا آدمی ہیں، واجد علی شاہ کے طبیب خاص بھی رہے ہیں، لکھنؤ کے نواب واجد علی۔ حضرت مولانا کی خوش بیانی اور پرگوئی یعنی بحث فی الکلام یا تو واعظ میں ہوتی ہے یا سبق پڑھانے میں، اور معمولی گفتگو ان کی قصباتی ہے۔ مولانا نانوتوی کی یہ زمانہ مولانا کی عدالت کا تھا اور اسباق نہ ہوتے تھے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ مولانا سے ملنے کے بعد یہ ان کو خاطر میں نہ لائیں اور ان سے بد اعتقاد ہو جائیں۔ مولانا نانوتوی سے کیونکہ حکیم صاحب جو ہیں وہ بولتے بہت اچھا ہے، خوش بیان بھی ہے، اور مولانا قاسم نانوتوی قصباتی انداز میں، دیہاتی انداز میں بات کرنے کی عادی ہے، تو کہیں ان کے بارے میں عقیدت خراب نہ ہو، یہ کہہ رہے ہیں، ان کے خیال ہوا، اور اختلاف خیال کے سبب میرے اور ان کے لطف صحبت میں رکھنا واقع ہو۔ بنا بنی جب میں حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو ساتھ نہیں لے گیا۔ جب میں واپس آیا تو بہت ناخوش ہوئے۔ اتفاق سے میرا دوبارہ مولانا کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ ہوا۔ اس مرتبہ بھی میں نے ان سے اطلاع نہیں کی، لیکن حکیم صاحب کو کسی ذریعے سے میرا ارادہ معلوم ہو گیا اور وہ خود بخود ہاتھ میں بیگ لیے ہوئے میرے پاس آ گئے اور کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ اب تو میں مجبور ہو گیا اور ہم 3 آدمی، میں اور حکیم صاحب اور محمد خان صاحب خورجوی، مولانا کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم دیوبند پہنچے اس وقت آفتاب غروب ہو گیا تھا، مغرب ہو گئی تھی۔ ہم نے مغرب کی نماز اس مسجد میں پڑھی جہاں یکے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں گھوڑے وغیرہ، یکے کہتے ہیں اس کو، جس میں گھوڑے وغیرہ کی بوگیاں جو ہوتی ہیں۔ نماز پڑھ کر ہم تینوں پیدل حضرت مولانا کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ مولانا اس زمانے میں مولوی محمود الحسن صاحب کے مکان پر رہتے تھے۔ جب مولوی محمود الحسن صاحب کا مکان تقریباً 50 قدم رہ گیا تو میں محمد خان کو حکیم صاحب کے ساتھ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور ان سے پہلے مولانا کے پاس پہنچ گیا۔ مولانا کا لباس اس وقت یہ تھا، سر پر میلا اور پھٹا ہوا عمامہ جس میں لیرے پڑے ہوئے تھے، چونکہ سردی کا زمانہ تھا اس لیے ایک دھوتر کی نیلی رنگی ہوئی مرزئی پہنے ہوئے تھے جس میں بند لگے ہوئے تھے، اور نیچے نہ کرتا تھا، کرتا پہنتے ہی نہ تھے، اور نہ انگرکھا تھا، اور ایک رضائی اوڑے تھے جو نیلی رنگی ہوئی تھی اور اس میں مومی کی گوٹ لگی ہوئی تھی جو پھٹی ہوئی بھی تھی، اور کہیں تہی اور کہیں بالکل اڑی ہوئی تھی۔ ان کی حالت بتا رہے ہیں۔ مرغئی جو ہے نا، ایک رضائی کے ٹائپ کی چیز بناتے تھے پہلے وہاں یو پی میں، ہم نے دیکھا کہ وہ اندر بھی کپڑا باہر بھی کپڑا، اندر سے روئی، اس کا کرتا پاجامہ بناتے تھے، یا اس کا لمبا کوٹ جیسے کوٹ ملتے ہیں وہ باہر ملتے ہیں، یہاں پہ وہ آپ ہاتھ سے خود ہی سی لیا کرتے تھے، وہ اس کو مرغئی، اور ایک رضائی اوڑے ہوئے تھے جو نیلی رنگ کی تھی، اور اس پہ گوٹ جو لگی ہوئی تھی وہ پھٹی ہوئی تھی، کہیں تھی کہیں نہیں تھی۔ میں نے سلام کر کے مسافہ کیا اور عرض کیا کہ حکیم عبدالسلام حضور کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو مولانا یہ سمجھے کہ یہ مولوی عبدالسلام حسوی ہے جو احمد سعید صاحب کے خلیفہ اور شاہ عبدالغنی صاحب کے حدیث میں شاگرد ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مولوی عبدالسلام حسوی نہیں بلکہ حکیم عبدالسلام ملی آبادی ہیں جو مفتی حسین احمد صاحب کے لڑکے ہیں۔ مولانا مفتی صاحب سے واقف تھے اس لیے انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ یہ گفتگو ہو چکی تھی۔ اتنے میں محمد خان حکیم صاحب کو لیے ہوئے مولانا کی خدمت میں آ پہنچے۔ جس وقت یہ دونوں آئے ہیں اس وقت مجلس کا یہ رنگ تھا کہ دروازے کے سامنے مولوی ذوالفقار علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے برابر میں مظفر نگر کے ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام مجھے یاد نہیں،
اور مولانا ایک طرف کو چارپائی سے کمر لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے برابر میں دیوبند کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو لباس بھی عمدہ پہنے ہوئے تھے اور داڑھی بھی شاندار تھی۔ اسی مجلس میں مولوی عبد الکریم پنجابی مولانا کے شاگرد بھی تھے۔ حکیم عبدالسلام صاحب پہنچے تو سب لوگ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حکیم صاحب مولانا کے دھوکے میں تمام شاندار لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، حکیم عبدالسلام صاحب، مگر مولانا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یعنی ان کو سمجھا کہ کوئی ویسی حضرت سے ملنے کے لیے آیا شاید۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے بتلایا کہ مولانا یہ ہیں۔ وہ مولانا سے مصافحہ کر کے ان کے قریبی بیٹھ گئے اور نہایت لفظانی سے گفتگو شروع کر دی، وہی اپنے لوگوں کو صلاحیت دکھانی ہوتی ہے نا، اور عشاء کی نماز کے بعد تک برابر گفتگو کرتے رہے۔ کبھی لکھنؤ کے مناظروں کی کیفیت بیان کرتے رہے، کبھی مرزا حسن علی محدث کی حالات بیان کرتے تھے، کبھی کوئی اور قصہ بیان کرتے تھے۔ غرض یہ کہ پورا جلسہ انہیں کی گفتگو میں ختم ہو گیا، جلسہ میں نے بیٹھک، اور مولانا کچھ نہیں بولے، صرف ان کی باتوں پر کبھی جی ہاں کبھی بجا ہے فرما دیتے تھے۔ جب جلسہ برخاست ہوا تو مولانا نے محمد خان اور حکیم صاحب کو چھتے کی مسجد میں حاجی محمد عابد صاحب کے حجرے کے اوپر جو مکان تھا اس میں ٹھہرایا۔ حاجی عابد صاحب یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، بلکہ مولانا قاسم نانوتوی سے پہلے یہی محتمم تھے، اس میں ٹھہرا دیا، اور میں رات کو مولوی محمد الحسن صاحب کے مکان پر سویا۔ صبح کو چھتے کی مسجد میں دارالعلوم دیوبند سے لگ کے جو مسجد ہے چھتا کی مسجد بولتے ہیں اس کو، اسی میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی شروعات وہیں سے ہوئی، اپن گئے تھے اس میں۔ صبح کو چھتے کی مسجد میں مولوی محمد یعقوب صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہم لوگ کچھ ان کے پاس بیٹھے، کچھ حاجی محمد عابد صاحب کے پاس بیٹھے، پھر مولانا کے یہاں جا بیٹھے، اور کھانے کے وقت مولانا کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ اس وقت بھی حکیم صاحب ہی باتیں کرتے رہے۔ تیسرے پہر کو حکیم صاحب مدرسے کی سیر کو گئے، تھوڑی تھوڑی دیر سب مدرسوں کے درس میں بیٹھے، مگر مولوی یعقوب صاحب کے درس میں سب سے زیادہ بیٹھے۔ جب میں نے دیکھا کہ حکیم صاحب پر اب تک مولانا کی حالت منکشف نہیں ہوئی، یعنی مولانا قاسم نانوتوی کو سمجھے نہیں ابھی، تو اس کا بہت صدمہ ہوا، اور میں نے اس کی کوشش کی کہ کوئی علمی گفتگو ہو اور مولانا کچھ کھلے، مولانا قاسم نانوتوی۔ اس کے لیے میں نے مولوی محمود حسن صاحب سے بھی کہا کہ تم کوئی علمی بات مولانا سے دریافت کرو، اور مولوی عبد الکریم صاحب سے بھی، مگر ہر ایک نے یہی کہا کہ مولانا کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ اگر حکیم مولانا کے معتقد ہو جائے تو کیا، اور اگر غیر معتقد ہوئے تو کیا، کیوں خامخواہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے کو ان کو معتقد کرائے؟ ہم تو مولانا کو تکلیف نہیں دیں گے، تمہارا جی چاہے تو تم خود پوچھ لو۔ میں نے بہت زور دیا مگر کسی نے نہ مانا، حتیٰ کہ میری ان صاحبوں سے لڑائی اور تو طلاق بھی ہو گئی، مگر انہوں نے کسی طرح نہ مانا۔ حکیم صاحب نے مدرسین کی حالت دیکھ کر محمد خان سے کہا کہ مولوی محمد یعقوب صاحب حدیث ایسی پڑھاتے ہیں جیسے میرے والد پڑھاتے ہیں، مگر مرزا حسن علی محدث کسی نہیں پڑھاتے، اور حضرت مولانا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی طرف، کہ پیرا نمی پرانند مریدہ می پرانند، پیرا نہیں اڑتے مریدہ اڑاتے ہیں، یعنی اتنا خاص آدمی نہیں ہے۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو مجھے بہت ملال ہوا، اور میں نے مولوی محمود الحسن کو بھی برا بلا کہا، اور مولوی عبد الکریم سے تو لپاٹگی ہو گئی، مطلب بحث مباحثہ ہو گیا، اور میں نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ مولانا سے کوئی علمی بات پوچھو، مگر تم نے میرا کہا نہ مانا۔ دیکھو حکیم عبدالسلام ایسا کہتے ہیں۔ انہوں نے اس پر بھی یہی کہا کہ ہم تو مولانا کو تکلیف نہیں دیں گے، چاہے حکیم عبدالسلام معتقد ہوں یا نہ ہوں۔ خدا کی شاد کہ اسی روز حکیم مغیث الدین صاحب سہارنپوری کے صاحبزادے حکیم مشتاق احمد صاحب مولانا کی خدمت میں آ پہنچے، اور مولانا سے عرض کیا کہ ایک پادری نے آ کر قرآن پر یہ اعتراض کیا کہ قرآن میں تورات و انجیل کی نسبت محرف ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور قرآن ہی میں اس کا بھی اقرار ہے کہ خدا کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا صریح تعارض اور تناقض بیان ہے۔ یہ سن کر مولانا کو جوش ہوا اور جوابی تقریر شروع فرما دی، اور دن کے 8 بجے سے کھانے کے وقت تک تقریر فرمائی، اور حکیم مشتاق احمد صاحب کھانے کے بعد چلے گئے۔ ظہر کے بعد حکیم عبدالسلام نے پھر یہی مضمون چھوڑ دیا۔ مولانا نے ظہر سے عصر تک یہی مضمون بیان فرمایا۔
مغرب سے عشاء تک یہی مضمون بیان فرمایا، عشاء کے بعد پھر بھی یہی مضمون شروع کر دیا، اور حکیم عبدالسلام نہایت شوق سے اس مضمون کو سنتے اور بجائے حضور کہتے رہے۔ جب میں نے دیکھا کہ رات بہت گزر گئی تو میں نے اشارے سے حکیم عبدالسلام سے کہا کہ اب اٹھ چلو، مگر وہ نہیں اٹھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر کہا، پھر بھی نہ اٹھے۔ جب 12 بج گئے تب میں نے زور سے کہا کہ حکیم صاحب اٹھیے، بہت دیر ہو گئی اور اب مولانا کو آرام کرنے دیجیے۔ تب حکیم عبدالسلام اٹھے اور تقریر ختم ہوئی۔ مولانا کو کھانسی کا مرض تھا، مگر آج ایسا اتفاق ہوا کہ اثناء تقریر میں ایک مرتبہ بھی کھانسی نہ اٹھی، اور تقریر کی برجستگی میں ذرا بھی خلل نہ آیا۔ اب تو حکیم صاحب مولانا کے نہایت معتقد ہو گئے اور وہاں سے ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہوئے اٹھے۔ مجھے ان کی حالت تو معلوم ہو گئی، مگر میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ صبح کے وقت حکیم عبدالسلام اور ہم سب روانہ ہو گئے۔ حکیم صاحب کو پہنچانے کے لیے مولوی محمود الحسن صاحب، حافظ احمد، مولوی عبدالکریم، دوسرے اشخاص اسٹیشن تک آئے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے حکیم عبدالسلام کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور میں نے کہا کہ پرسوں جو کچھ آپ نے محمد خان سے فرمایا تھا پیرانمی پرن، وہ میں سن چکا ہوں۔ اب فرمائیے کہ مولانا کو کیسا پایا؟ اس پر حکیم صاحب نے فرمایا کہ اس کا جواب ایک قصے پر موقوف ہے، پہلے وہ قصہ سن لو۔ وہ قصہ یہ ہے کہ باوجود نقشبندی مجددی ہونے کے اور باوجود شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ غلام علی صاحب سے، بس ایسے ہی ہے، نقشبندی مجددی ہونے کے اور باوجود شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ غلام علی صاحب سے مستفید ہونے کے میرے والد کے اندر چشتیت بہت غالب تھی، حالانکہ وہ کسی چشتی سے مستفید نہ ہوئے تھے، اور اس بنا پر ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس جگہ یہ سنتے تھے کہ وہاں فلاں شے خوبصورت ہے تو سفر کر کے اسے دیکھنے جاتے۔ چشتیہ کے اندر عشق ہوتا ہے، عشق کے ساتھ میں حسن پسندی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ جے پور میں کوئی تصویر بہت حسین ہے، وہ اسے دیکھنے کے لیے جے پور چلے گئے اور جا کر دیکھ آئے، حالانکہ یہ سفر بہت لمبا ہے، بالخصوص زمانے کے لحاظ سے۔ اسی طرح انہیں معلوم ہوا کہ لکھنؤ سے بہت دور مقام پر کسی کے یہاں ہاسی حصار سے کوئی اونٹنی آئی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر اس اونٹنی کو دیکھنے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر اس اونٹنی کو دیکھا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا سر جھکایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا کہ کہاں ظہور فرمایا ہے۔ غرض یہ ان کی حالت تھی۔ اب سنو کہ لکھنؤ کے اطراف میں ایک مقام پر ایک عالم رہتے تھے۔ وہ ایک لڑکے پر عاشق تھے اور اس کو بہت محبت سے پڑھاتے تھے۔ جب والد صاحب کو اس کے حسن کا قصہ معلوم ہوا تو وہ حسب عادت اسے دیکھنے کے لیے چل دیے۔ جس مسجد میں وہ رہتے تھے اس کے جنوب میں ایک سہدری تھی۔ اس سہدری کے اندر جانب غروب ایک کوٹھڑی تھی اور کوٹھڑی کے آگے شمالن جنوباً ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ جس وقت والد صاحب پہنچے ہیں تو اس وقت لڑکا کوٹھڑی کے اندر تھا۔ وہ عالم صاحب اس چارپائی سے کمر لگائے ہوئے اور کوٹھڑی کی طرف پشت کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ والد صاحب اسباب رکھ کر ان عالم سے مسافہ کرنے لگے۔ جب یہ سہدری میں پہنچے ہیں تو وہ لڑکا ان کو دیکھ کر کوٹھڑی میں سے نکلا۔ والد صاحب نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے کہ ان کی نظر اس لڑکے پر پڑ گئی، جس سے مسافہ تو رہ گیا اور والد صاحب اس لڑکے کو دیکھنے میں مستغرق ہو گئے، مسافہ چھوڑ گئے۔ ان عالم نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسافہ کرنا چاہتے تھے مگر مسافہ نہیں کر سکے تو انہوں نے منہ پھیر کر اپنے پیچھے دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ لڑکا کھڑا ہے اور یہ اس کے دیکھنے میں مصروف ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت بھی ہمارے ہمرنگ معلوم ہوتے ہیں تو انہوں نے اس لڑکے کو آواز دی اور کہا کہ ان صاحب سے مسافہ کرو۔ وہ لڑکا آیا اور اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اس وقت ان عالم صاحب نے یہ شعر پڑھے، اینست کہ خوب خوردے و دل بردے بسیرا و دل بردہ بسیرا بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کیرا۔ یہ قصہ تو ختم ہوا۔ اب جواب سنو۔ میری آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی قوت دے کہ مرزا حسن علی محدث کو اور اپنے باپ کو اور مولوی اسماعیل صاحب کو اور فلاں فلاں کو قبروں سے زندہ کر کے لاؤں اور ان کو مولانا کی تقریر سنواؤں۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ شعر پڑھا، وہ جو انہوں نے پڑھا نہیں تھا کہ اگر آپ میں تاب نظر ہے تو چلو اس سے ملو، اس سے ملاقات کرو۔ یعنی بہت ہی زیادہ معتقد ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ معتقد ہو گئے کہ اپنے یعنی مرحومین کو قبر سے اٹھا کے حضرت سے ملانے کے مشتاق ہو گئے کہ یہ لوگ آئے اور حضرت سے ملاقات کر رہے۔ واقعہ لمبا ہے
لیکن اس میں بعض پہلو بڑے عجیب و غریب ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر اور جو بزرگان تھے اپنے سلسلے کے، خاص طور پر دیوبند کے اکابرین خاص طور پر، یہ رہنے میں بڑے سادہ تھے. مزاج میں ان کے سادگی تھی، تصنع نہیں، تکلف نہیں، بناوٹ نہیں، اور علوم میں بہت ماہر تھے. آدمی کے پاس علم و عمل کی دولت بہت ہو اور رہائش اس کی سادہ ہو. بڑے بڑے عمامے، بڑے بڑے جبے، قبے، پرتکلف خوبصورت قسم کے ڈنڈے ہاتھوں میں، ایک وضع قطع بنانا جس سے لوگوں کے اوپر روب آئے، اور ایک رنگ ڈھنگ ہو تھوڑا سا، جو عام طور پر لوگ جمانے کے لیے کرتے، لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. ان لوگوں کو اس کی فکر نہیں تھی کون تو متوجہ ہوتا ہے کون نہیں، لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے. اصل میں یہ سب مخلوق پرستی ہے. اپنا امپریشن اچھا ڈالنا، اپنے بارے میں اچھا تاثر قائم کرنا، اپنے بارے میں لوگوں میں حسن ظن اور عقیدت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اپنے سے لوگوں کو مرغوب کرنا، اپنی بزرگی کا سکہ لوگوں پہ اثر ڈالنے کی چاہنا، یہی ریزن ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے آدمی ایسا حرکتیں کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ مخلوق پرستی ہے. خالق کی طرف توجہ نہیں، مخلوق کی طرف توجہ ہے. اس لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے اندر سادگی ہوتی ہے، سادہ پہننا، سادہ رہنا، تکلف نہیں. کوئی حیثیت دے گا، کوئی نہیں دے گا، ہمیں اس سے کیا، کون دے گا، کوئی دے گا تو کیا، کوئی نہیں دیا تو کیا. کوئی خوش عقیدہ ہوگا، کوئی بد عقیدہ ہوگا. خوش عقیدہ ہو گیا تو کیا ملنے والا ہے، بد عقیدہ ہو گیا تو کیا نقصان ہونے والا ہے. ہمارے اسلاف کا یہ خاص طریقہ تھا کہ وہ رہن سہن میں بہت سادہ تھے، لیکن ان کی سادگی سے دیکھنے والا بظاہر یہ سمجھتا تھا کہ یہ ان کے پاس، ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، صلاحیت کچھ نہیں ہے، علم کچھ نہیں ہے، لیکن ہوتے تھے اندر سے بڑے گہرے، بہت صاحب فن، صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب عمل. کمال کا یہ رنگ ہوتا ہے سب. خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی منیر صاحب اور حضرت مولانا نانوتوی، یہ تینوں ایک سال کی پیدائش تھے، اور مولانا نانوتوی سب سے بڑے تھے. ان سے چھوٹے مولوی منیر اور سب سے چھوٹے مولانا یعقوب صاحب تھے. یہ بیان فرما کر فرمایا کہ میں نے دو شخصوں کو دیکھا ہے کہ وہ مولانا سے بہت بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتے تھے. ایک مولوی محمد منیر صاحب اور دوسرے مولوی امیر الدین صاحب، جو حال کے امام جامع مسجد دہلی کے چچا تھے. مولوی محمد منیر صاحب تو صرف قاسم ہی کہہ کر خطاب کرتے تھے، قاسم نانوتوی کو. مولوی امیر الدین صاحب تو ابے ٹبے سے گفتگو کرتے تھے، ابے ادھر آگے تو پڑھو. ایک مرتبہ مولوی امیر الدین صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ مولانا کے ساتھ اس قدر گستاخی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ تو خیال کیا کیجیے. تو مولوی امیر الدین صاحب نے فرمایا کہ میں کیا کروں، اگر میں اس انداز سے گفتگو نہیں کرتا اور ادب سے کام لیتا ہوں تو بولنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں ادب پر اس کی خوشی کو ترجیح دیتا ہوں. اب اس بے تکلفی والا جو لہجہ تھا، جو گفتگو تھی، اس کو بنیاد بنا کر مذاق میں یہ بدعتیوں نے کافی اچھالا ہے بعض جگہ پر مولانا قاسم نانوتوی کو. حالانکہ یہ ان کی تواضع تھی، اور اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ میں بے تکلفی ہوتی ہے، اس میں کیا. المرء یقیس علی نفسی، گندا اصل میں گندی چیزیں سوچتا ہے، گندی توجیہات کرتا ہے. اچھا اچھی چیزیں سوچتا ہے، اچھی توجیہات کرتا ہے. ان اولیاء اللہ، ان بزرگان دین کے جو مخالفین ہیں نا، وہ اصل میں اپنے کور باطنی میں اور بد باطنی میں مشہور ہیں. ان کا باطن بڑا خراب ہے اور اندھے ہیں بصیرت کے اعتبار سے. اس لیے بزرگوں کی اچھی باتوں کو بھی غلطی کی طرف لے جاتے ہیں، اور جس میں غلطی کی توجیہ نہیں ہو سکتی اس سے بالکل آنکھ بند کر لیتے ہیں. اور توجیہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اچھی سے اچھی بات کی توجیہ غلط کر ڈالو، اس میں کیا ہے. کسی کو اگر بات کا بتنگڑ ہی بنانا ہے، غلط بات ہی کرنی ہے، تو کیا مشکل ہے آپ کسی بھی پہلو کو غلطی کی طرف موڑ دیں.
خان صاحب نے فرمایا کہ انہی مولوی امیر الدین صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھوپال سے مولانا کی طلبی آئی. اس زمانے میں ریاست بھوپال اسلامی ریاست تھی، بالکل اسلامی احکام نافذ تھے وہاں پر، اور 500 روپیہ ماہوار تنخواہ مقرر کی. اس زمانے میں 500، اس زمانے میں جو ہے نا 1 لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں. میں نے کہا ابے قاسم تو کیوں نہیں جاتا؟ فرمایا کہ وہ مجھے صاحب کمال سمجھ کے بلاتے ہیں، اسی بنا پر 500 روپے دیتے ہیں، مگر اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا، پھر کس بنا پر جاؤں؟ میں نے بہت اصرار کیا مگر مانا نہیں، گیا ہی نہیں. خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبد الرحمان خورجوی جو مورچے والے مشہور ہیں، ان کے نانا احمد خان خورجوی مورچے والے پڑھے لکھے کچھ نہ تھے، مگر مولوی محبوب علی صاحب کی صحبت میں رہے ہوئے تھے، اور مولوی محبوب علی صاحب مولوی اسحاق صاحب اور مولوی یعقوب صاحب پر نہایت فریفتہ تھے. حنفی نہایت پکے خوش عقیدہ تھے. اثناء قصے میں اتنی بات اور سن لو کہ میں مولانا نانوتوی سے بیعت بھی ہوا تھا اور ان کا نہایت معتقد بھی تھا، لیکن ان کی باتیں میری سمجھ میں نہ آتی تھی. خان صاحب بول رہے ہیں، اس لیے میں ان کی بزرگی کا اعتقاد رکھتے ہوئے اکثر تعجب کیا کرتا تھا کہ لوگ مولانا کی تعریف کرتے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ان کی کس بات کی تعریف کرتے ہیں. اب پھر قصہ سنو. مولوی احمد حسن صاحب امروہی اس زمانے میں خورجہ میں مدرس تھے. مولانا نانوتوی بھی خورجہ تشریف لے آئے. مولوی عبد الرحمان صاحب مورچے والے کے مکان پہ قیام فرمایا. مولانا ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے سامنے مونڈے پر بیٹھا تھا. اتنے میں احمد خان مورچے والے تشریف لے آئے اور آ کر مولانا کی پائی تو بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد مولانا سے دریافت کیا کہ حضرت بعض اشعار مولوی رومی کے اور شیخ فرید الدین عطار کے اور شیخ شادی کے اور بہت سے شعر حافظ کے ایسے ہیں جو قریب قریب کفر صریح کے ہیں، جس کا مطلب کفر بنتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ فرید الدین عطار کے، شیخ سعدی کے اور حافظ شیرازی کے بھی. لیکن اچھے اچھے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ ان اشعار کو حد کفر سے خارج کرنے میں امکانی کوشش کرتے ہیں اور ممکن سے ممکن تعویل ان کو صحیح کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے قول کی مخالفت کرتے ہیں. امام محمد اور امام ابو یوسف فقہ کی لین میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور ابو حنیفہ کے قول کی توجیہ نہیں کرتے، یعنی اپنے بڑے ہیں بزرگ ہیں بلکہ ان کی بات کو صحیح نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے ہیں. الحادہ بعد کے لوگ جب امام ابو حنیفہ کے قول کو کمزور پاتے ہیں تو اس کو چھوڑ کر امام ابو یوسف کے یا امام محمد کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے قول کی تعویل نہیں کرتے. اس میں کیا راز ہے؟ اس سوال کے جواب میں مولانا نے مجھے مخاطب بنایا اور ایک لمبی تقریر کی، جس کا خلاصہ مجھے یاد رہ گیا ہے اور تقریر بھی عینی محفوظ نہیں رہی. خلاصہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ کے ایمان کے مقابلے میں ان حضرات کے ایمان بہت ضعیف ہیں، اس لیے اگر ان کے اقوال کی توجیہ نہ کی جائے تو لوگ بے دریغ ان کی تکفیر کر دیں گے. اور ابو حنیفہ کا ایمان اس قدر قوی ہے کہ اگر ان کے تمام مسائل کو بھی ضعیف کر دیا جائے تب بھی ان پر کسی بدگمانی کا خطرہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ابو حنیفہ کے اقوال کی توجیہ کی ضرورت نہیں ہوئی اور بزرگوں کے اقوال کی توجیہ کی ضرورت ہوئی. اور مجھ پر مولانا کی اس التفات آمیز تقریر کا یہ اثر ہوا کہ میں مولانا کی تقریر کو سمجھنے لگا اس کے بعد، اور وہ میرا خطرہ دور ہو گیا کہ لوگ ان کے اس قدر تعریف کیوں کرتے ہیں. بہت گہری علمی بات عام آدمی کے سامنے آدمی بولتا نہیں کبھی، کیونکہ وہ سمجھے گا ہی نہیں، اور جب تک وہ کوئی گہری علمی بات نہیں بول رہا تھا تو اس کے علم کا پایا، اس کا علم کا پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا سامنے والے کو کہ یہ ہے کتنا ڈیپتھ اس کا، اس کے علم کا یا اس کی فہم کا. تو وہ بعض مرتبہ جو ہے نا وہ بہت ہی بزرگوں کو پہچاننے میں غلطی کر جاتا ہے بندہ. خان صاحب نے فرمایا کہ خورجہ میں ایک شخص تھے جو حاجی محمد اسحاق خان، نہایت پابند صوم و صلات اور ذاکر شاغل. یہ صاحب مولانا نانوتوی سے بیعت تھے. اتفاق سے ایک مرتبہ 2-3 روز مسجد میں نہیں آئے. میں سمجھا کہ شاید کوئی بیمار ہو گئے، اس لیے میں ان کی عیادت کے لیے گیا. جا کر دیکھا تو ایک کوٹھڑی میں چھپے بیٹھے تھے اور کانوں میں روئی ٹھونس رکھی تھی.
میں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے، تم کئی روز سے نماز کے لیے نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ہوں، مگر کوئی 4 روز سے ایک سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ وہ یہ کہ جب کوئی گاڑی نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر چل رہی ہے، اور جب بیلوں کے سانٹا مارا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لگتا ہے، بیلوں کو کوڑا مارتے ہیں۔ جب کتوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے کو کاٹتے ہیں۔ جب چکی چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گیہوں کے بدلے میں پیس رہا ہوں۔ لڑکے بھاگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر دوڑتے ہیں۔ اس لیے سخت تکلیف میں ہوں اور باہر نہیں نکل سکتا، نہ چکی کی آواز سن سکتا ہوں، اس لیے میں چھپا ہوا بیٹھا ہوں اور کانوں میں روڑ ٹھوس رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی اس حالت کی مولانا نانوتوی کو اطلاع دو۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی لکھ دو۔ میں نے کہا کہ تم لکھ کر مجھے دے دو، میں اپنے خط میں بھیج دوں گا۔ انہوں نے اپنی حالت لکھ کر مجھے دے دی، میں نے اپنے عریضے کے ساتھ اس کو مولانا کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ مولانا اس زمانے میں دہلی میں تھے۔ مولانا نے جواب دیا کہ اس کا جواب تحریر سے نہیں ہو سکتا، تم ان سے کہہ دو کہ وہ میرے پاس چلے آئیں۔ چنانچہ یہ گئے۔ مولانا نے کچھ نہیں کیا، صرف اوراد و اشغال کے اوقات بدل دیے۔ یہ شخص دوسرے دن اچھا ہو گیا۔ فن کے جو ماہرین ہوتے ہیں تصوف کے، ان کو اندازہ تھا کہ یہ کیفیت کچھ اوراد اور اشغال کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اوراد اور اشغال اپنی طرف سے منتخب کر کے نہیں پڑھنا، بعض اوقات اس قسم کے اثرات اس کے ہوتے بول نہیں سکتے ہیں۔ خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کسی اونچی شے پر بیٹھا ہوں اور کوفے کی طرف میرا منہ ہے، اور ادھر سے ایک نہر آتی ہے جو میرے پاؤں سے ٹکرا کر جاتی ہے۔ اس خواب کو انہوں نے مولوی محمد یعقوب صاحب برادر شاہ محمد اسحاق صاحب سے اس عنوان سے بیان فرمایا کہ حضرت ایک شخص نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے۔ نانوتوی نے یہ خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے مولوی یعقوب صاحب سے پوچھا، یہ حاجی صاحب شاہ اسحاق صاحب کے بھائی یعقوب صاحب، تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ اس شخص سے مذہب حنفی کو بہت تقویت ہوگی۔ ایسا خواب دیکھنے والا جو ہے اسے مذہب حنفی کو بہت تقویت ہوگی، وہ پکا حنفی ہوگا اور اس کی خوب شہرت ہوگی، لیکن شہرت کے بعد اس کا جلدی انتقال ہو جائے گا۔ میں نے یہ خواب اور اس کی تعبیر خود مولانا نانوتوی سے سنی ہے۔ یہ خواب میں نے دیکھا تھا اور یہ تعبیر مولانا صاحب نے یہ دی تھی، بلکہ شاہ امیر خان صاحب امیر شاہ خان جو ہے، جو حکایات بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مولانا نانوتوی سے خود سنی ہے۔ مولانا کا قاعدہ تھا کہ جب عام لوگوں میں اس خواب کو بیان فرماتے تو فرماتے ایک شخص نے ایسا خواب دیکھا تھا، لیکن خاص لوگوں سے فرما دیتے تھے کہ یہ میرا خواب ہے۔ جب مولانا نے مجھ سے یہ خواب بیان فرمایا، اس وقت میں اکیلا تھا اور پاؤں دبا رہا تھا، اور مولانا نے مجھ سے بے تکلف اپنا نام لیا تھا۔ اوپر جو اشغال بدلنے پر جو ان کی حالت اچھی ہو گئی نا، اس پر حضرت تھانوی کا حاشیہ ہے، دیکھا نہیں میں نے۔ ہمارے احقر کا وجدان یہ ہے کہ مولانا نے تصرف فرمایا، یعنی اس پر کوئی توجہ ڈالی اور اس کی حالت صحیح کی، اور اخفاء تصرف کے لیے اوراد اور اشغال کے اوقات بدل دیے چھپانے کے لیے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ نواب اعظم علی خان کے یہاں ایک قصہ خواہ نوکر تھا۔ پہلے نوابوں کے پاس قصہ بولنے والے نوکر الگ ہوتے تھے۔ یہ پنجابیوں میں ان کو جو ہے نا وہ کیا کچھ کہتے ہیں نا، بولنے والا جو ہوتا ہے خوش کرنے والا، ہاں کیا بولتے ہیں، مراسی یا مراسی کچھ بولتے ہیں، جو ہنسانا، خوش سے بولنا، جوک کرنا۔ یہ قصہ خاں بہادر شاہ کا قصہ خاں تھا، اور اس سے بڑھ کر دہلی میں کوئی قصہ خاں نہیں تھا۔ ان لوگوں کو ایسے ایسے قصے آتے تھے کہ اگر آپ بولو 8 دن تک ایک قصہ سنانا ہے تو وہ 8 دن تک کھینچ دیتا تھا قصہ، اس میں قصے میں قصہ ملا کے قصے میں قصہ ملا کے قصے میں۔ بہت سی کتابیں ملتی ہیں قصے کی ایسی۔ یہ الف لیلہ والی جو قصہ ہے، الف لیلہ کی 2 داستان، الف لیلہ مانے 1000 راتوں تک جو قصہ چلے،
آپ اندازہ لگائیے کہ شرط یہ تھی کہ کوئی ایسا قصہ بیان کیا جائے جو 1000 رات سنایا جا سکے، 1000 رات. اور ایسے قصہ کہاں تھے لوگ، قصے میں قصہ قصے میں قصہ، پہلا نہیں ختم کرتے تھے دوسرا اس میں سے شروع کر دیتے، دوسرا نہیں ختم کرتے تھے اس میں سے تیسرا شروع کر دیتے، تو وہ کھینچتے تھے. وہ کبوتر والا حساب ہے. وہ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ مجھے ایسا کوئی واقعہ سنانا کہ جو ختم نہیں ہونا. کوئی بھی واقعہ سنائیں گے تو ختم ہو جائے گا کتنے بھی لمبا ہو، جب تک میں جو ہے نا بول دوں کہ ہاں بس ہے اس وقت تک جو ہے وہ سنانا. اب وہ کوئی بھی سناتا تو پوچھ کے قصے کو ختم کر دیتا تھا، اور جو ایسا قصہ نہیں سناتا اس کو جیل میں ڈال دیتا تھا کہ تو نے میرے وعدے کی کا لحاظ نہیں رکھا، تو شرط پوری نہیں کر سکا. ایک بڑا ہوشیار قصہ کہا تھا، اس نے کہا کہ تھا، اس نے قصہ تھوڑا سا سنایا، اس قصے میں آخر میں اس نے کہا کہ تھا وہ جو دوسرا آدمی تھا نا اس کے پاس بہت بڑا گودام تھا، ویئر ہاؤس کے جیسا، اس میں بہت سے کبوتر بنے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے نا وہ جب کوئی اس کے سامنے آتا تو وہ کبوتر نکالتا اور پھر سے اڑا دیتا. تو وہ نواب صاحب کی عادت تھی، اس کے بعد پھر کیا ہوا پوچھے تھے، پھر تو جب اس نے کہا پھر تو کہیں گے پھر، دوسرا اڑا، کہیں گے پھر، کہیں گے پھر، تیسرا اڑا، تو کہیں گے یہ کب تک رہے گا، تو کہیں گے جب تک آپ کا پھر نہیں ختم ہوگا، جب تک یہ پھر نہیں ختم ہوگا، بے حساب کبوتر ہے صاحب اس میں. تب اس نے جان چھوڑی اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تو نے جو ہے نا تو کامیاب ہو گیا، اس کو کامیاب کر دیا. تو قصہ خان جو ہے ایسے بڑے عجیب، ان کا کام یہ ہے خوش کرنا، ہنسانا، دل لگا دینا. نواب صاحب کے یہاں اسے 30 روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی تھی، خالی قصہ سنا نہیں. اس زمانے میں 30 روپیہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی ہوتی تھی. 2 روپیے 3 روپیے مہینے کی تنخواہ میں آدمی کے پورے مہینے کا غلہ آ جاتا تھا، بچے پل جاتے تھے 6-8. یہ اس زمانے کی بات ہے. اس کے اندر یہ کمال تھا کہ کیسا ہی ہکلا ہوا یا توتلا ہوا اور کسی قسم کا آدمی اس کی اس طرح نقل کر دیتا تھا کہ اصل اور نقل میں امتیاز نہ ہو سکتا تھا. ایک مرتبہ مولانا نانوتوی خورجہ تشریف لائے. اعظم خان نے مولانا کی دعوت کی، نواب اعظم خان نے. یہ قصہ خاں رافضی تھا. اس نے مولانا سے سوال کیا کہ حضرت میں ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں. مولانا نے اجازت دی. اس نے عرض کیا کہ خلافت کی قابلیت کس میں تھی اور ابوبکر صدیق کیسے خلیفہ ہو گئے جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہ بنایا تھا. رافضی تھا نا، اس لیے سوال کیا. اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ میں جواب عرض کرتا ہوں مگر تم اس کے درمیان میں نہ بولنا. جب میں تقریر ختم کر چکوں اس وقت جو کچھ شبہ ہو اس کو پیش کرنا. اس نے کہا بہت اچھا. مولانا نے فرمایا کہ اگر کوئی پہلوان یا پھکیت یا بگیت بیمار ہو جائے اور اس وجہ سے کشتی یا پھکیتی خود نہ سکھا سکے اور جب سکھانے کا وقت آئے اس وقت اپنے کسی شاگرد سے کہہ دے کہ سکھلایا کوئی رئیس یا اہلکار کہیں جائے اور اپنے کام کے متعلق اپنے بیٹے یا کسی عہدیدار سے کہہ جاوے کہ میرا کام تم کرنا اور اشخاص مامورین اس خدمت مفوضہ کو انجام دیں تو یہ استخلاف عملی ہوگا. اچھا بات سمجھ میں آ گئی. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پہلوان کشتی یا خود نہ سکھا سکے، کشتی کسی کو بیمار ہو گیا اور نہ سکھا سکے اور جب سکھانے کا وقت آئے تو اپنے شاگرد سے کہہ دے کہ تو سکھلا. ایک مثال. دوسری مثال، کوئی رئیس یا اہلکار کہیں جائے اور اپنے کام کے متعلق اپنے بیٹے یا کسی عہدیدار سے کہہ دے کہ تم کر دینا اور ان حکم دیے ہوئے اشخاص کو اس خدمت مفوضہ کو انجام دیں. حکم دیے ہوئے لوگ اگر اس کام کو انجام دیں تو یہ استخلاف عملی، عملاً خلیفہ بنانا ہوگا. اور اس قسم کا خلیفہ بنانا اس استخلاف سے کہیں بڑھ کر ہے جو فقط کہنے سے تعلق رکھتا ہو کہ تم میرے خلیفہ ہو. میرے خلیفہ ہو بولنے سے بڑا یہ ہے
کہ اپنی جگہ پر کام دوسرے اس کو لگا دیا. جب یہ مقدمہ ذہن نشین ہو گیا تو اب دوسرا مقدمہ سنو اور اس کو ذرا غور سے سنو. ارکان اسلام 4 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. مگر 2 ان میں اصل ہے اور 2 ان کے تابع. نماز اصل ہے، زکوٰۃ اس کے تابع ہے، کیونکہ نماز کا تعلق براہ راست حق تعالیٰ سے ہے اور وہ اس کے دربار کی حاضری اور اس کی تعظیم اور اس سے عرض معروض کرنے کا نام ہے. اور زکوٰۃ کا تعلق بلا واسطہ محتاجوں اور فقراء سے ہے. بس نماز کے مقابلے میں زکوٰۃ ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ اہل دربار کو اپنے دربار میں 5 وقت حاضری کا حکم دے اور یہ بھی حکم دے کہ ہماری طرف سے جو انعامات وصلات تم کو وقتاً فوقتاً ملے ہیں اس میں سے کچھ ہماری غریب رعایا کو بھی جو دربار کے راستے میں خیرات کے موقع پر بیٹھ جاتے ہیں دے دیا کرو. تو ظاہر ہے کہ حاضری دربار مقصود ہے اور صدقہ و خیرات اس کے تابع. یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تقریباً ہر جگہ قرآن میں زکوٰۃ کو نماز کے بعد بیان فرمایا ہے. یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ. اسی طرح حج کا تعلق براہ راست حق تعالیٰ سے ہے کیونکہ اس میں محبوب کے در دولت پر حاضر ہو کر اپنے عشق و محبت کا اظہار ہے. اور روزے میں کثر شوکت نفس ہے جو مانع ہے اس محبت اور عشق سے اور ان خامیوں کو دور کرتا ہے جو اس ناصح نامہربان نفس امارہ کی بدولت اس کی خدمات میں پیدا ہو گئی ہیں. اسی لیے 30 روزے 30 مقرر کیے گئے اور حج کا وقت رمضان کے بعد سے شروع کیا گیا. نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزہ. تو حضرت یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ میں نماز اصل ہے، حج اور روزے میں حج اصل ہے. کیونکہ آخری وقت حج سے کہ 9 ذی الحجہ ہے، رمضان تک بادخال غائب 10 مہینے ہوتے ہیں. بعض میں کثر کے ثلث ماہ سے بھی کم ہے. بس ہر مہینے کے لیے 3 مسل یعنی 3 روزے تجویز کیے گئے اور ان سب کو ایک مہینے میں یعنی رمضان میں جمع کر دیا گیا. 30 روزے فرض کر دیے تاکہ 10 مہینوں میں جس قدر نفس امارہ کی وجہ سے عشق و محبت کے جذبات میں کمی اور خلل آ گیا ہے ان مسحلوں سے اس کی تلافی ہو جائے اور وہ اس قابل ہو سکے کہ محبوب کے در دولت پر حاضر ہو کر صحیح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر سکے. اور جب رمضان میں وہ ان مسحلوں سے اس قابل ہو گیا تو اب یکم شوال سے اس کو اجازت ہوئی کہ اب آؤ اور آ کر اپنی محبت کا اظہار کرو. رمضان میں 30 روزے رکھا کے اپنے دربار پہ حاضری کی اجازت دی، یہ بول رہے ہیں. یعنی اس وقت سے حج کا وقت شروع ہو گیا. اور اس کی ایسی مثال سمجھو جیسے بادشاہ اپنے اہل دولت کو جشن شاہی کی شرکت کے لیے دعوت دے اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دے کہ سب لوگ خوب نہا دھو کر اور اعلیٰ خوشبوئیں لگا کر اور عمدہ سے عمدہ پوشاکیں پہن کر غرض پوری طرح شرکت جشن کے قابل ہو کر شریک جشن ہوں. ظاہر ہے کہ شرکت جشن مقصود ہے اور باقی امور اس کے تابع. جب یہ بھی ذہن نشین ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ نماز اور حج ارکان مقصودہ ہیں اور زکوٰۃ اور روزہ ان کے تابع، تو اب اصل مقصود سنو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں صدیق اکبر کو امیر حج بنایا. حضرت صدیق اکبر کو ہی بھیجا تھا نا امیر حج بنا کے، اور باوجود تمام صحابہ کی موجودگی کے اس خدمت پر آپ کے سوا اور کسی کو مامور نہیں فرمایا. پر اسلام کے ایک رکن اصلی کے متعلق آپ کا استخلاف عملی ثابت ہو گیا، عملاً خلیفہ بنانا ثابت ہو گیا، اور اس کے ضمن میں اس کے تابع روزے کے متعلق بھی استخلاف ثابت ہو گیا. پھر آپ نے اپنے مرض وفات میں خدمت امامت صلاۃ آپ کے ثبوت کی اور 17 وقت کی نمازیں اپنے سامنے آپ سے پڑھوائی، اور باوجود تمام صحابہ کی موجودگی کے یہ خدمت صدیق اکبر کے سوا کسی اور کے ثبوت نہیں فرمائی. بس نماز کے متعلق آپ کا استخلاف عملی ثابت ہو گیا تو دوسرے اعمال مثل جہاد وغیرہ کے متعلق بھی ضمناً استخلاف ثابت ہو گیا. اب کون سی وجہ ہے کہ صدیق اکبر کو خلیفہ برحق نہ مانا جائے؟ کیا پیاری تقریر کی. اور کس طرح کہا جائے کہ خلافت کی ان میں اہلیت نہ تھی اور اہلیت خلافت صرف حضرت علی میں تھی اور وہی خلیفہ تھے. مولانا نے اس تقریر کو نہایت وضاحت اور بسط کے ساتھ بیان فرمایا تھا اور اس قدر دلکش پیرائے میں بیان فرمایا تھا کہ میں نے مولانا کی کوئی تقریر اس قدر دلکش نہیں سنی، مگر وہ تقریر مجھے محفوظ نہیں رہی، اس لیے اس کا قریب خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے. اس تقریر کا اس قصہ خاں پر یہ اثر ہوا کہ اسی وقت رفض سے تائب ہو کر شیعیت سے تائب ہو کر سنی ہو گیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی یہ خصوصیت تھی کہ ایسے نقطے
وہ کہیں پیچھے سے نہیں سناتے تھے، وہ خود اپنی طرف سے نکالتے تھے. ایک تو یہ نا کہ آپ کسی بزرگ کا سنے ہوئے ہیں سنا رہے ہیں، یہ باریکیاں جو ہے نا مولانا قاسم نانوتوی خود اپنی طرف سے، یعنی ان کے اوپر علوم کا القاء ہوتا تھا یا وہ خود سنایا کرتے تھے. اسی لیے ان کو فلسفے کا امام کہا گیا ہے. وہ بات کی تہ تک جانا، بات کی علت نکالنا، وجہ نکالنا اور اس کے اسرار بیان کرنا، اس میں مولانا قاسم نانوتوی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب وہ دیا تھا، پھر ان کو فلسفے کا امام مانا گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے کتنا گہرا تھا ان کا علم. قاسم نانوتوی کے علم کے اندر گہرائی کیسی تھی. وہ جو لوگ علماء کرام جو حضرت قاسم نانوتوی ان کے نا بہت زیادہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، نہ ان کا کوئی بہت زیادہ وہ دکھنے میں آتا نا، مگر یہ کہ سب لوگ ان کے رطب اللسان ہوتے ہیں. بڑے بڑے علماء حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، یہ دو ایسے بڑے بزرگ گزرے ہیں اس صدی میں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. مگر یہ دونوں حضرت تھانوی سے بڑے تھے عمر میں بہت اصل میں. اسی وجہ سے حضرت گنگوہی تو حضرت تھانوی کے مرشد کی طرح سے تھے، عملاً ان کو مرشد کی جگہ پہ مانتے تھے. تو ویسے حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ تو ان دونوں سے بڑھ گیا، یہ حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا. اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جال بچھایا تھا، مگر دو ہما پھنس گئے اس میں. ہما کے بارے میں، ہما ایک تخیلی پرندہ ہوتا ہے، ایک ایسا پرندہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی کے سر پہ بیٹھ گیا تو وہ آدمی بادشاہ ہو جاتا. تو ہما ایک ایسا پرندہ، تصوراتی پرندہ ہے، فرضی، بہت ہی عجیب ترین پرندہ شمار ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے جال بچھایا تھا عام پرندوں کے لیے، مگر اس میں دو ہما پھنس گئے. اور ان کے بارے میں فرمایا تھا تھانوی کے بارے میں کہ یہ ان دونوں سے آگے نکل گئے. تو یہ دونوں بزرگ جو ہیں یہ اپنے وقت میں عجیب علمی کمالات میں، عملی کمالات میں بہت تھے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے یہ جملہ، فرماتے تھے کہ اپنے زمانے میں یہ دونوں اتنے بڑے علم والے تھے کہ اگر اجتہاد مطلق کا دعویٰ کرتے تو نبھا لیتے. اجتہاد مطلق جو ہے نا وہ امام ابو حنیفہ کی ٹکر کے اجتہاد کو بولتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک ہے نا، یہ مجتہدین مطلق ہے. یہ ان کے نیچے مجتہدین ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے مجتہدین ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے مجتہدین ہوتے ہیں. یہ اصولی طور پر اجتہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اصول کے. پھر فروع کے اجتہاد کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اور پھر فروع کے اندر بھی اصحاب تخریج الگ ہوتے ہیں. پھر اس کے نیچے اصحاب ترجیح ہوتے ہیں. یہ تو مجتہدین کے درجات ہیں. اور ان کے بعد پھر غیر مجتہدین میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں جو مجتہدین نہیں ہوتے، لیکن صرف ان فروعات کو جاننے والے، سمجھنے والے، ان کی تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ فرمایا تھا کہ مجتہدین مطلق کے درجے کا اگر دعویٰ کر لیتے یہ لوگ کہ ہم مجتہد مطلق ہیں تو صلاحیت اتنی تھی کہ اس کو نبھا لیتے. اب خامخواہ تو نہیں بولی جاتی ایسی باتیں. خان صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بیان فرماتے ہوئے ان کی افضلیت پر تقریر کی. تو افضلیت بیان فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ اور مختلف لوگوں کی نسبت حدیث میں لفظ احب وارد ہوا ہے. کہیں حضرت عائشہ کو احب فرمایا، زیادہ محبت کرنے، زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبوب. کہیں حضرت فاطمہ کو، کہیں حضرت ابوبکر صدیق کو، وغیرہ وغیرہ. لیکن ابوبکر صدیق کی نسبت حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا. اتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا. اور یہ بات یعنی جس میں مادہ خلت کا ہو، یہ کسی اور کے لیے آپ نے نہیں فرمائی، یہ صرف ابوبکر کے لیے فرمائی. حب کا مادہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا، محبت کا، لیکن خلت کا صرف ابوبکر کے لیے. جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ خاص خاص مادوں کی خاص خاص خصوصیات ہوتی ہیں. اب اس سے حضرت مولانا نانوتوی کا علم کی گہرائی کا بھی تھوڑا سا اندازہ کرو. آپ لفظ جس سے بنتا ہے اس کی اپنی خصوصیتیں ہوتی ہیں، بول رہے ہیں. مثلا جس مادے میں فا کی جگہ پر، یعنی پہلا حرف، فا کی جگہ اس کو بولتے ہیں جس میں پہلا حرف، اور عین کی جگہ پر اس کو بولتے ہیں دوسرا حرف، اور لام کی جگہ اس کو بولتے ہیں تیسرا حرف. اصل میں فعلہ ہے نا، عربی میں فعلہ، اس کو بیس بنا کے بات کرتے. فعلہ میں پہلے فعل ہے،
پھر اس کے بعد میں عین ہے، پھر اس کے بعد میں لام ہے. تو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اب شرف ہے مثلا، شرف میں شین فا کلمہ کہلاتا ہے، فا کی جگہ پہ، را عین کی جگہ پہ ہے اور فا لام کی جگہ پہ ہے. عقل ہے، عقلا. الف جو ہے نا وہ فا کلمہ کہلاتا ہے، کاف جو ہے عین کلمہ کہلاتا ہے، لام جو ہے نا لام کلمہ کہلاتا ہے. طعامہ ہے، طا فا کلمہ کہلاتا ہے، عین عین کلمہ کہلاتا ہے، میم لام کلمہ کہلاتا ہے. فا عین لام کا یہ مطلب ہوتا ہے عربی میں. اچھا، فرمایا کہ جس مادے میں فا کی جگہ یعنی پہلے حرف کی جگہ پہ شین ہوگا اس کے معنی میں علو کے معنی پائے جائیں گے. یہ قاعدہ ہے. وضع لغت جو ہوتی ہے، ڈکشنری جو ہوتی ہے، وکیبلری جو ہوتی ہے، اس کی خصوصیات پہ اتنے نظر. اس کی خصوصیات دیکھو کیسے جانتے تھے. کہہ رہے ہیں کہ جیسے جس میں شین پہلے حرف میں آتا ہے اس کے اندر علو ہوتا ہے. جیسے شرف ہے، شرر ہے، شرر آگ کے لپک کو بولتے ہیں، شرف بزرگ کی بلندی کو بولتے ہیں. شیطان ہے، اس کے اندر تکبر تھا نا، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جس مادے میں فا عین کی جگہ خا لام ہوں گے، خلت میں جیسے، اس میں علیحدگی اور یکسوئی کے معنی پائے جائیں گے. جیسے خلوت، خلو، خلیفہ، بیت الخلا وغیرہ وغیرہ. جس میں خا لام ہوگا اس میں یکسوئی اور علیحدگی کے معنی پائے جائیں گے. جب یہ معلوم ہو گیا تو اب یہ سمجھو کہ محبت کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب میں بہت سے پردے ہوتے ہیں اور اس کے بیچ میں ایک خلا ہوتا ہے. بس عام محبوبوں کی محبت تو قلب کے پردوں میں ہوتی ہے اور خلیل کی محبت اس خلا میں ہوتی ہے جو قلب کے اندر ہوتا ہے. جب یہ بھی معلوم ہو گیا تو اب حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ میرے جوف قلب میں خدا کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت کی جگہ نہیں ہے. اگر بالفرض اس جگہ کسی اور کی محبت کی جگہ ہوتی تو ابو بکر صدیق کی محبت کی جگہ ہوتی. اور جب ابو بکر آپ کو اس درجہ محبوب تھے تو ضرور ہے کہ آپ کی محبت اور سب سے زائد ہوگی، اور دوسروں کی محبت کا تعلق جوف قلب سے دور پردوں سے ہوگا، اور ابو بکر صدیق کی محبت کا تعلق اس پردے سے دور جوف قلب سے قریب تر ہوگا. اللہ اکبر. اچھا، حضرت تھانوی کو دیکھو، وہ بھی بڑی عجیب چیز تھی. حاشیہ ہے اس پہ بہت دلچسپ مزیدار. اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ فرمایا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو حبیب اللہ فرمایا ہے، اور یہاں اوپر کی تقریر سے معلوم ہو رہا ہے کہ حبیب ہونا کم درجے کا محبت رکھتا ہے، خلیل زیادہ درجے کی رکھتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل اللہ کہا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو ان سے افضل بتاتے ہوئے میں حبیب اللہ ہوں یہ کہا ہے، جس سے اس کے عکس کا شبہ ہوتا ہے. یعنی ابراہیم سے زیادہ محبت تھی اللہ تعالیٰ کو اور حضور سے کم محبت تھی، اور حضور بتا رہے ہیں اپنی محبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہونے کو، میں اللہ کا زیادہ محبوب ہوں ابراہیم خلیل سے بھی. جواب اس کا یہ ہے کہ اس حکم کا مبنا لغت نہیں ہے، ڈکشنری نہیں ہے، بلکہ محاورہ ہے کہ محاورات میں خلیل کا اطلاق عاشق پر بھی ہوتا ہے مگر حبیب کا اطلاق صرف معشوق پر ہوتا ہے. خلیل کا اطلاق محبت کرنے والے پر بھی ہوتا ہے، جس سے محبت کی جائے اس پر بھی ہوتا ہے، مگر حبیب محبوب ہی کے لیے بولا جاتا ہے. تو حبیب اللہ ہونے کا مطلب اللہ کا محبوب ہونے کے معنی ہے یہاں پہ. یہ حضرت تھانوی تھے، ان کا بھی علم بڑا عجیب تھا. کسی طرح کا کوئی اشکال ہو وہ اگر مسکے میں سے بال کی طرح نکال لیتے تھے. اور یہ حضرت تھانوی کی خصوصیت تھی، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں جو دینی مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا، جو مشکل کتابیں جن کو چھوڑ دے رہے ہیں آہستہ آہستہ، اگر وہ مشکل ساری کتابیں بچوں کو سمجھا کے پڑھا دی جائیں تو زندگی میں کبھی کوئی اشکال دین کے بارے میں آئے گا تو اس کا جواب اس کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ کہا کرتے نصاب ایسا بنا ہوا ہے کچھ کراماتی طور پر، دینی طالب علم دینی مدرسوں کا نظام کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک متوسط درجے کا آدمی پوری دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی لیول کے ذہین ہوں،
اور کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی ان کا ایجوکیشن ہو، اگر ان کو اسلام اور قرآن و سنت کے بارے میں کوئی اشکال اعتراض ہوگا تو وہ مولوی جواب دینے کے قابل ہوتا ہے. یہ بولتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. پتہ نہیں کیا بات ہماری ان کتابوں میں ہے، وہ ان بزرگوں ہی کو اس کا اندازہ ہے صحیح. اب اس میں کر دیے یہ ہیں ہمارے پاس پڑھنے پڑھانے میں کہ موٹی موٹی سیدھی سادہ جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ پڑھا کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں گے. جو مشکل کتابیں ہیں، نہیں سمجھ میں آنے والی بحثیں، اور یہ اتنی مشکل بحثیں کون پڑھتا ہے، کون سمجھتا ہے، کون پڑھاتا ہے، کیا ضرورت پڑی اس کی اس زمانے میں، بول کے نہیں پڑھاتے اس کو. حالانکہ جس سے ذہن بنتا، صلاحیت پیدا ہوتی، مشکل بات کو سمجھنے کی استعداد آتی، مشکل بات کو حل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، انتقال ذہنی کی صلاحیت ہوتی ہے، ذہن کی ریاضت ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، وہ سب پہلو رہ جاتے ہیں. وسعت معلومات ہو جاتی، معلومات کا ایک ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے. یہ اور ہر جگہ معلومات کا ذخیرہ کام نہیں آتا، فوری طور پر آدمی کو ذہن منتقل ہونے والی صلاحیت چاہیے سر. قاسم نانوتوی کی حکایت بہت ہے، کیونکہ امیر شاہ خان صاحب جو ہے نا ان سے زیادہ بہت قریب تھے، اور پھر یہ اپنے اکابرین سے ہیں ان سب کے، تو اس وجہ سے ان کی حکایت بہت زیادہ ہے. خان صاحب نے فرمایا کہ کسی عامی نے حضرت نانوتوی سے پوچھا کہ حضرت کی جو بزرگوں کے قریب دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ، جبکہ نہ کسی کی برائی کسی پر پڑے گی، نہ کسی کی نیکی کسی کے کام آئے گی. وہ یہ اگر برا ہے تو اس پر نہیں جائے گی، وہ اگر برا ہے تو اس پر نہیں آتی، وہ اگر نیک ہے تو اس پر نہیں، یہ اگر نیک ہے تو اس پر نہیں. یہ شاعر ایک بھرے مجمع میں حضرت کو پنکھا جل رہا تھا، اور پنکھا بہت بڑا تھا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم اس مجمع میں پنکھا کس کو جھل رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو. فرمایا کہ ہوا اوروں کو بھی لگ رہی ہے؟ کہا کہ جی ہاں. فرمایا کہ یہ جواب ہے تمہارے سوال کا، کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جب رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں تو مقصود تو وہی بزرگ ہوتے ہیں، مگر حسب قرب و بعد آس پاس کو بھی پہنچ جاتی ہیں. واقعات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے حقائق کو کھول دینا. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بعض مفسدہ پردادوں نے، اچھا یہ عجیب قصہ ہے کہ مخالفت اور دشمنی جو ہے یہ اس دنیا کے پیکج کا حصہ رہتا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ تو بہت ہی ہوتا ہے. اور اگر بزرگوں کے واقعات ہمارے سامنے نہ ہو تو چھوٹے موٹے دین کی خدمت کرنے والے گنہگار اور خطا کار پر تقصیر بندے، ان کا تو بیچاروں کا حوصلہ ہی ٹوٹ جاتا. بخاری شریف کا جب سبق شروع ہو رہا تھا تو اس میں ان کی حالت پڑھنے کا موقع ظاہر کہ پڑھتے ہیں تاکہ سنائیں شاگردوں کو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 مرتبہ جلا وطن کیا گیا، شہر سے باہر نکال کے پھینک دیا گیا، حتیٰ کہ ان کا انتقال شہر بدری میں ہوا ہے. ان کو شہر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا لوگوں نے. وہ شہر سے جا رہے تھے، دوسرے شہر میں جانے سے پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہیں وصال ہو گئے. کیسے بڑے بڑے لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیسے کیسے حالات اس دنیا میں پیش آئے. مفسدہ پردادوں کی طرف سے فتنہ فساد کرنے والے عجیب. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے لوگ شمار کیے جاتے ہیں اس زمانے میں. اب ان کا کیا حیثیت، کیا وزن ہے. امام غزالی پر کفر کا فتویٰ اور ان کی احیاء العلوم کو سر بازار جلایا جاتا تھا جہاں کہیں مل جاتی تھی. حضرت پیران پیر پہ کفر کا فتویٰ اور ان کی کتاب پڑھنے کی لیکن رکھنے کی اجازت نہیں تھی ایک زمانے میں. ایسی تماشے رہتے ہیں دنیا میں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بعض مفسدہ پردازوں نے، جس میں رامپور کا ایک خاندان بھی شامل تھا جس کو حضرت حکیم ضیاء الدین صاحب کے خاندان سے پشتینی عداوت تھی، یعنی پہلے سے تھی، حکومت میں یہ درخواست پیش کی کہ مولانا قاسم صاحب نے دیوبند میں ایک مدرسہ گورنمنٹ کے مقابلے میں کھولا ہے. انگریزوں کی حکومت تھی، جس کا مقصد یہ ہے کہ سرحد کے لوگوں سے تعلقات پیدا کیے جائیں تاکہ گورنمنٹ سے لڑائی آسان ہو جائے.
یہ مدرسہ خفیہ طور پر طلباء کو لڑنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہندوستان پر چڑھائی کرانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ کو خیرخانہ اطلاع دیتے ہیں کہ وہ بیدار رہے اور ہم بھی ہر قسم کی سراغ رسانی اور تفتیش حالات کے لیے گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رامپور کے خاندان والوں نے لکھ کے درخواست دے دی۔ حکومت کے یہاں تفتیش حالات کے لیے احکام جاری ہوئے اور تفتیش کے مراکز گنگو نانوتا رامپور جلال آباد قرار پائے اور ان کا صدر مقام دیوبند بنا دیا گیا۔ حکام نے دورے کی، بعض حکام نے نانوتا پہنچ کر حضرت نانوتوی کی زیارت کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے اجازت دی اور کہلوا دیا کہ جوتا نکال کر آئیں۔ حاکم آیا اور بیٹھا نہیں بلکہ نہایت ادب سے چپ چاپ حضرت کے سامنے کھڑا رہا۔ واپس ہو کر اس نے حکومت ہند کو رپورٹ کی کہ جو لوگ ایسی مقدس صورتوں پر نقض امن کا اور غدر کا اور فساد کا الزام لگاتے ہیں وہ خود مفسد ہیں، اور یہ محض چند مفسدوں کی شرارت ہے جو ان کے خلاف کہی گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سننے کی چیز ہے ذرا، کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنی ردائے مبارک میں مجھے ڈھانپ کر کبھی اندر لاتے ہیں کبھی باہر لے جاتے ہیں، اپنی چادر میں لپیٹ لیتے ہیں مجھے۔ سوتے میں اور جاگتے میں اکثر اوقات یہی منظر آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ردائے مبارک میں مجھے لیے رہتے ہیں اور الگ کرنا نہیں چاہتے۔ سب حضرات نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ان مفسدوں کی مفسدہ پردازی اور شرر سے تحفظ منظور ہے، لیکن حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مولانا کی عمر ختم ہو چکی ہے اور حضور کو یہ دکھلانا منظور ہے کہ جب لوگ اپنے ہو کر ایسے مفسد ہو گئے کہ خدا کے ایسے مقدس بندوں پر الزام لگانے سے نہیں شرماتے تو ہم بھی ایسی ہستی کو اب ایسے لوگوں میں رکھنا نہیں چاہتے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت زیادہ زندہ نہیں رہے، قریب ہی زمانے میں وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کے واقعات میں نورانیت تو ہوتی ہی ہے، ایک خاص کیف ہوتا ہے، ایک خاص نورانیت ہوتی ہے۔ پھر جن کے واقعات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کا ایک حسن ظن اور ان سے ایک عقیدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور بعض مرتبہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، اللہ اس سے بچائے، کیونکہ بدگمانی میں پھیلتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے بدعتیوں نے کافی اچھل کود کی ہے، بہت ان کے خلاف بہت کچھ لکھتے ہیں نا، تو اس میں ایسی یہ واقعات بھی سارے لکھے ہوئے ہیں۔ تو وجہ اس کے کیا ہے، عام بزرگوں کے ساتھ میں جو عقیدت ہو اس میں عقیدت میں اضافہ ہونا چاہیے ان کو، چونکہ تو اولیاء اللہ کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو اولیاء اللہ ماننے سے ان کو مسئلہ ہے۔ جو کوئی اولیاء اللہ ہو یا نہ ہو، مجذوب ہے، بیچارہ جنون میں تھا، پاگل تھا، اللہ کا ولی نہیں تھا، اس کی بڑی گنبد بنا کے اس کے اطراف میں پھرنا اور چکر لگانا، طواف کرنا، عرس کرنا، قوالیاں کرنا، وہاں پہ پھول چڑھا دینا، دھٹیاں چڑھا دینا، وہاں پہ سندل کی مالش کرا دینا روزانہ، وہ سب ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو واقعی بزرگ ہیں چونکہ ان سے ہدایت وابستہ ہے اور شیطان وہ نہیں چاہتا، تو ایسی باتیں بعض مرتبہ جو ہے وہ بد باطن لوگوں کے لیے، خبیث لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ لیکن سچے مخلص کے لیے اور ہدایت کے طلبگار کے لیے اور اہل حق سے قرب اور نزدیکی چاہنے والے کے لیے ایسے واقعات میں بڑا نور ہوتا ہے، اس سے کیفیت آتی ہے اور ان کیفیات کے اندر سے
ایک فیض کہلاتا ہے، وہ ایک چیز ہوتی ہے مناسبت کی اور رجحان کی، حق کی طرف، حق والوں کی طرف، سچے اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف، وہ ایک فیض کا حصہ ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ جتنا خیر کا رجحان، بھلائی کا رجحان، اچھائی کا رجحان کسی میں پروان چڑھتا ہے تو خیر والے اعمال کی، خیر والے پہلوؤں کی ترجیح کی صورتیں نکل آتی ہیں. خیر اور شر دونوں آدمی کے اندر بل کھاتے رہتے ہیں. فرشتہ خیر کے لیے زور لگاتا رہتا ہے، اور جن شیطان جو لگا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ، وہ شر کے لیے زور لگاتا رہتا ہے. عقل جو ہے، قلب جو ہے، روح جو ہے، وہ خیر کے لیے زور لگاتی رہتی ہے، اور ادھر نفس جو ہے وہ شر کے لیے زور لگاتا رہتا ہے. تو خیر کے رجحان اور شر کے رجحان، خیر کا پلڑا بھاری کرنا، شر کا پلڑا بھاری کرنا، یہ دونوں کاوشیں مسلسل ہر ایک کے باطن میں چل رہی ہوتی ہیں. اور جتنے اعمال اور افعال اور اقوال اور احوال ہیں، یہ ان کے ہی گویا شیڈ ہیں، اثرات ہیں جو ظاہر ہوتے رہتے بندے پر کہ اس وقت اس پر کس چیز کا غلبہ چل رہا ہے. کبھی اس کا غلبہ ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کا غلبہ ہوتا رہتا ہے، کبھی یہ چیز غالب ہوتی ہے، کبھی وہ چیز. اب ہر ایک کے لشکر ہیں، ہر ایک کے ساتھ معاون چیزیں ہیں لگی ہوئی ہیں. ماحول ہے باہر کا، مصروفیت آدمی کی کس ٹائپ کی ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کس کے سپورٹ میں ہے. خیر والے رخ کے سپورٹ میں جا رہی ہیں مصروفیت، یا شر والے رخ کے سپورٹ میں جا رہی ہیں. ماحول، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اور جو اعمال کا عادی ہے بندہ، وہ مشغولیات، معمولات، یہ کس کے سپورٹ میں جا رہے ہیں. اگر شر کے اسباب جمع ہوتے گئے، پھر شر غالب ہو جاتا ہے. خیر کے اسباب جمع ہوتے گئے تو پھر وہ خیر غالب ہو جاتا ہے. اور یہ شر اور خیر کے اسباب کا آپس میں ٹکراتے رہنا، کبھی یہ غالب ہونا، کبھی وہ غالب ہونا، یہ تلوین کہلاتا ہے. تلون کے معنی رنگ بدلنا. جن لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے وہ اصحاب تلوین کہلاتے ہیں. تھوڑا سا توبہ، نیکی کی توفیق، نمازوں کی پابندی، شریعت کا لحاظ جب آتا ہے تو اماریت سے آدمی تھوڑا سا آگے جا کے لوامیت کے مرحلے میں آتا ہے. نفس امارہ سے آدمی نفس لوامہ میں ہوتا ہے. اور نفس لوامہ جو ہے نا، یہ اصحاب تلوین کا ہوتا ہے. برائی کو برائی محسوس کرنا، برائی پر شرمندہ ہونا، برائی سے دل کے اندر برا آنا. بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا بدتمیزی مجھ سے ہو رہی، میں کہا بےہودہ آدمی ہو گیا ہوں، یہ کیسے غلط مجھ سے حرکت ہو گئی. جو برا ہے وہ برا، جو اندر سے برا ہے وہ برائی کر کے برا نہیں مانتا، برائی پر افسوس نہیں کرتا. اور جو اچھا ہوتا ہے وہ برائی کر کے برائی پر افسوس کرتا ہے. اچھا کر رہا برائی، اچھا ہونے کی دلیل اس برائی کو برا ماننا ہے، اس پر افسوس کرنا ہے، اس پر شرمندہ ہونا ہے. اس وجہ سے وہ نفس امارہ سے تھوڑا آگے، حالانکہ کر رہا برائی. اصحاب شریر میں سے نہیں ہے، اصحاب تلوین میں سے. تلون ہے بھی، رنگ بدل رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. صحت مند ہو چکا ہوتا تو رنگ بدلتا ہی نہیں. بیماری کی حالت میں، رنگ بدلی کی حالت میں، درمیانی حالت میں، اس بات سے وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. مگر یہ جو ہے یہ خود آدمی کے تھوڑی سی ترقی میں ہونے کی نشانی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ برے آدمی کو برائی پر کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا. منافق کو نفاق پر، ملحد کو الحاد پر، دہریے کو دہریت پر، بدتمیز کو بدتمیزی پر، خبیث کو خبث پر کوئی شرمندگی، کوئی افسوس نہیں ہوتا. نیک آدمی کو ہی افسوس ہوتا ہے. تو دو پہلو اس کے اندر ہیں. مغلوبیت کی وجہ سے برائی کا صدور ہو رہا ہے، اور اندر جوہر رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے اس پر ملامت ہو رہی ہے. لوامہ ملامت سے. اگر آدمی چلتا رہا خود اسی کشمکش کے اندر، اسی اونچ نیچ کے اندر کوشش میں لگا رہا، جدوجہد کرتا رہا، اپنے ماحول کا جائزہ لیتا رہا، اپنے اعمال اور اوراد کے اوپر نظر ثانی کرتا رہا، اپنی مشغولیت اور اس کے اثرات پر کا جائزہ لیتا رہا، اور اپنا رخ جو ہے نا وہ شر کے اسباب سے خیر کے اسباب کی طرف متوجہ کرتا رہا، تو ایک دن پھر یہ تلوین جا کے تمکین کی صورت بن جاتی ہے. ایک رنگ پکڑ لیتا ہے بندہ.
اس کو اصحاب تمکین کہتے ہیں. اور حضرت جلال آبادی کاپی میں فرمایا کرتے تھے کہ تلوین جو ہے یہ تمکین کا مقدمہ ہے. یعنی آدمی تلون میں رنگ بدلی کے اندر آ کے جب اپنے افسوس کا اظہار کرتا ہے، جب ہم اظہار کرتے اپنے افسوس کا کہ بھائی ایسا ہو گیا، بڑی شرمندگی ہے، بڑی ندامت ہے، بہت یہ ہو رہا، بہت ہو رہا، تو اس میں ایک پہلو ہوتا ہے کہ یہ چیز اس بات کا مقدمہ ہے کہ اگر آدمی تھوڑا چلا ہمت کر کے، ایک صورت یہ ہے کہ آدمی ہمت ہی کھو دے، ڈھیلا ہو جائے بالکل، تو ویسے لوگ چلا نہیں کرتے. تھوڑا آدمی کو طلب میں، تھوڑا آدمی کو جستجو میں، تھوڑی ہمت میں ہونا پڑتا ہے. تھوڑی ہمت کر کے اگر چلتا رہا تو اب کتنے دن تک وہ اسی کشمکش کے اندر رہے گا وہ تو اوپر والے کو معلوم ہے، جو اس کا مربی ہے، جو رب ہے، وہ اس کو معلوم ہے. لیکن یہ تلوین جو ہے تمکین سے مبدل ہو جاتی ہے. مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. مایوسی جو ہے ایک قوم کافر کا کام ہے. ان کی رحمت بہت وسیع ہے اور حق تعالی شانہ کی ایک وسعت ہوتی ہے اور بہت سے اسباب اور عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اپنی بگڑی ہوئی حالت میں صحت کی طرف نہیں آتا. تصوف کی لین میں ایک بہت بڑی چیز جس کی وجہ سے آدمی بجائے اچھائی کے برائی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، بزرگوں نے یہ لکھی ہے کہ نیکی کر کے عجب میں جب آنے لگتا ہے کوئی بندہ، اچھائی کر کے خوش فہمی میں آنے لگتا ہے کہ میں تو اچھا کر دے رہا ہوں، یہ کام اچھا ہو جا رہا، میں اب سنبھل جا رہا ہوں، کچھ میری حالت ٹھیک ہو رہی ہے. عجب میں آنے سے جو بگڑتا ہے بندہ، اس بگڑنے سے بچانے کے لیے برائی میں ڈال دیا جاتا ہے. کیونکہ برائی کر کے شرمندہ ہونے والا اچھے مقام پر ہوتا ہے اچھائی کر کے عجب میں جانے والے سے. اچھائی کر کے عجب میں جانے والا اللہ کے یہاں دور ہو جاتا ہے، مبغوض ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اس سے کہ یہ برائی میں پڑا رہے، لطف رہے گندگی میں. کم از کم عاجزی تو رہیں گی، انکساری تو رہیں گی، شیطانیت تو نہیں آئیں گی، چونکہ کبر اور عجب شیطان والا حصہ ہے اصل میں. وہ شیطانت اس کو آگے ہی بڑھاتی رہیں گی. پھر وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ گندگی میں فساد میں پڑا رہنے تھوڑے دنوں مبتلا کر دیا جاتا ہے بند. بہت سے اسباب ہوتے ہیں اس کے، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. اس پر حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ترقی جو نہیں ہوتی ہے وہ اپنی ذات پر نظر سے نہیں ہوتی. اصل جب آدمی تھوڑا سا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی نظر یہ اب میں ایسا کر رہا ہوں، اب میں ایسا کر سک رہا ہوں، اب میں ایسا کروں گا، وہ گیا وہ رک جاتی ہے، اپنی ذات پر نظر جاتی. کوئی بھی ذرہ خیر اور وجود میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس کو توفیق ہو اس بات کی، تو ہر جگہ پر اپنی نفی کرنے کا رہتا ہے. یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ تو میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو ان کی توفیق ہے، انہوں نے کرا لیا، یہ ان کی مہربانی. اپنے بارے میں حسن زن اگر آ گیا کہ میں کچھ اچھا ہوں اور میں کچھ کر لوں گا اور میں کچھ کر رہا ہوں، تو وہاں سے آدمی کی ترقی رک جاتی ہے. فرمایا کہ اپنی ذات پر نظر کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ برسوں گزرنے کے باوجود حضرت جلال آبادی نے فرمایا تھا ہنوز روز اول بولتے تھے حضرت جلال آبادی. فرماتے کہ ابھی تک پہلا ہی دن ہے، ابھی تک پہلا ہی دن ہے، ابھی تک. کیوں؟ اس بات ہے کہ تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے بندہ اپنے بارے میں اطمینان شروع کر دیتا ہے اور اپنے بارے میں ایک رائے قائم کر دیتا ہے، اچھا یہ میں کر رہا ہوں اور اب شاید اچھا ہو جاؤں گا. اب ٹھیک یہ نہیں سمجھتا کہ بھائی اب خیر تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو مفہوم ہے وہ ذہن میں نہیں رہتا، جبکہ وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ نہ برائی سے رکنے کی طاقت ہے نہ نیکی کے کرنے کی طاقت ہے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی برائی سے رکنا اور کسی بھی نیکی کا کرنا یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات عالی کی نفی کرنے، اپنی ذات سے نفی کرنے اور اللہ حق تعالی کی ذات عالی کا اس بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نعمت کو، ہر خیر کو، ہر اچھے عمل کو، اس کی توفیق کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوخ کرنا سکھا دے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مشق چاہیے.
جس کا مراقبہ کرنا پڑتا ہے، جس کو سوچنا پڑتا ہے. کوئی دوسرا آدمی بولتا نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں دوسرے آدمیوں کو معلوم ہوتا نہیں. 9:30 ہو گئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، إذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبل من اهتدى. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.